ہمارے علماء کرام بتائیں گے، ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ اس محفل میں مولانا طریق ایوب ندوی صاحب، سید جاوید احمد صاحب، عزیر انجم صاحب، ڈاکٹر منظر نصیر صاحب، قاری جلال صاحب، مولانا سعید جاوید صاحب، امان اللہ صاحب، جلال الدین صاحب، جاوید قاسمی صاحب، ڈاکٹر مبین ہاشمی صاحب، ڈاکٹر خورشید صاحب، ڈاکٹر مختار صاحب، اور یہاں پہ ہمارے سارے علماء کرام، بزرگ، دوست، بھائی اور ماں بہنیں پیچھے بیٹھے، سبھی لوگوں کا میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہمارے علماء کرام آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل سے بتائیں گے۔ میں نے اپنے زندگی میں جو حاصل کیا ہے، میں نے اپنے علم کے ذریعے جو معلوم کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ قرآن جو ہے ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جسم کی تندرستی کیسے برقرار رہے دنیا میں، اور ہمارے دنیا میں صحت کے ساتھ علم کیسے آئے، اب کیسے سماج کو ہم آگے لے کر کے چلے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے سماج سے ہم لوگ مطلب رکھتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، آپ کو پورے سماج کو لے کے چلنا ہے، اور ہم اتنا محدود کر لیے ہیں اپنے کو کہ اپنے سماج کو کیا، ہم اپنے پڑوس تک کو مدد نہیں کر سکتے، یا کسی بھی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی بات، ہمارے نوجوان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں اور تجارت کرنے والے بھی ہیں، جو یہاں بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر ریگولر نماز پڑھتے ہیں تو وہ 80 سال، 70 سال، 90 سال کی عمر میں بھی وہ چل پھر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے نوجوان 40 برس ہوتے ہوتے کئی بیماریوں کا مویتی بن جاتے ہیں، کئی بیماریاں پال لیتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے جو آنکھ سے لے کر دماغ میں اتنا پتلی پتلی نسیں بنائی ہیں جس سے بلڈ سپلائی ہوتا ہے۔ پیٹ کا جو مادہ کا جو بناوٹ، ریگولر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ میں جائیں گے تو وہاں نس میں بھی اور برین میں بھی آپ کا بلڈ پہنچے گا۔ جیسے بلڈ پہنچے گا، 5 وقت اگر بلڈ جا رہا ہے، آپ کا دماغ کا کام اور آنکھ کا کام، جو اس وقت آپ کا یادداشت رہے گا۔ 80 سال، 90 سال ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 90 سال کا عمر ہو گیا، آج بھی ان کو یاد ہے، لیکن ابھی کی عمر میں 50-55 جاتے جاتے کچھ یاد نہیں رہا۔ ہم اگر پڑھ کر کے نہیں حاصل کر سکتے تو اپنے بزرگوں کو دیکھ کر کے تو حاصل کر سکتے۔ آج اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں اگر ریگولر نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، طالب علم سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریگولر نماز اگر روم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ریگولر نماز پڑھ لیجئے، آپ کا یادداشت بڑھے گا، اس سے آنکھ کی روشنی ٹھیک رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک نیا یوگ آ گیا ہے موبائل کا، تو یہ دماغی تعاون تو خراب کر ہی رہا ہے، اس میں آنکھ بھی خراب کر رہا ہے اور بچوں کو پڑھنے سے بھی روک رہا ہے۔ تو یہ موبائل کی طرف اتنے دیر رہے جتنا دیر ان کو جانکاری ملے، اس سے بھی تھوڑا سا پرہیز کریں۔ خاص کر کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے کو محدود کر لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا نوکری مل گیا، تھوڑا سا بزنس میں پروفٹ ہو گیا تو اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ تو یہ دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کریں۔ ایک سائنس دان سے تھی
आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम सभी लोग सुने होंगे। वो वैज्ञानिक का खिताब मिला उनको जब उनका ब्रेन का रिसर्च किया गया कि इनका कितना दिमाग खर्च हुआ तो ये वैज्ञानिक बने, तो मात्र 10% इनका दिमाग खर्च हुआ। उस हिसाब से हमारे बच्चे अभी कहाँ पे हैं? यहाँ पे हमारे अपर एजुकेशन में IAS IPS में हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इसका मुझे चाह नहीं। अच्छा सिर्फ यही है मेरा एक दुकान हो जाए, घर में थोड़ा सा पैसा आ जाए, इसी से मतलब रह गया। हम अपने आप को मौजूद करने की जरूरत है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने आपका जो दिमाग दिया, एक बच्चे के पास अगर एक आईफोन मोबाइल हो जा रहा है तो अपने दोस्तों को बार बार दिखाता है कि मेरे पास आईफोन हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिमाग आपके पास दिया है जो आपके लिए कुछ भी बन करके आप दिखा सकते हैं, इस समाज को कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँ, हमारे उलमा कराम लोग आप तफसील से बात करेंगे। अब यहीं पे सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि हम लोग देखते हैं कुरान शरीफ बहुत मोटी किताब है और देख करके हम लोग सिर्फ दरवाजे के घर के ऊपर वाले हिस्से में रख देते हैं। उस तरह रखने से नहीं, एक पन्ना या एक लाइन ही पढ़े, लेकिन थोड़ा सा मुताला उसको करे और उसको अपने जिंदगी में उतारे। यही मेरा कहने का असल उद्देश्य है। कुछ न कुछ अपने जिंदगी में हासिल करे। अगर हमारे समाज में सर सैयद अहमद खां और अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ऐसे लोग नहीं हुए रहते तो आज शायद इस हिंदुस्तान में हम लोग कहाँ रहते। तो ये दो आदमी के चलते हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इतने आगे बढ़ने के बाद हम लोग कहाँ पे हैं, इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोग उलमा कराम से आप लोग बात करें। ये दिल बेचैन रहता है, ये दिल बेचैन रहता है। निगाहों की खयानत है, ये दिल बेचैन रहता है। गुनाहों की नहूसत है, ये दिल बेचैन रहता है। ये दिल में खालिक़े दिल के बजाए गैर का आना, ये दिल में खालिक़े दिल के बजाए गैर का आना। अज़ियत ही अज़ियत है, ये दिल बेचैन रहता है। निगाहों की खयानत है, ये दिल बेचैन रहता है। गुनाहों की नहूसत है, ये दिल बेचैन रहता है। खुदा को भूल कर एक अजनबी से रब्त बढ़ जाना, खुदा को भूल कर एक अजनबी से रब्त बढ़ जाना। यही तो ख्वाब गफलत है, ये दिल बेचैन रहता है। निगाहों की खयानत है, ये दिल बेचैन रहता है। गुनाहों की नहूसत है, ये दिल बेचैन रहता है। अजब सी कशमकश में हूँ, ज़हन में रोज़
شب میرے عجب سی کشمکش میں ہوں ذہن میں روز و شب میرے خیال یار کی لت ہے یہ دل بے چین رہتا ہے نگاہوں کی خیانت ہے یہ دل بے چین رہتا ہے گناہوں کی نحوست ہے یہ دل بے چین رہتا ہے کسی کی آرزو مقصد طلب جنت مگر میری کسی کی آرزو مقصد طلب جنت مگر میری وفاق المدارس کے صدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے ایک کونا مشق مقبول عام و خاص نصب نگاہ واقعتاً زندہ نویس زود نویس اور بسیار نویس ہیں ان کی تحریر ان کی شخصیت کی طرف شگفتہ نظر آتی ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن امارت شریعہ فرواری شریف پٹنہ کے نائب ناظم ہیں برسہ برس سے وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں تصانیف کثیرہ کے مالک ہیں ان کا عنوان ہے موضوع ہے قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم و تربیت کا حصہ قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم و تربیت کا حصہ قرآن کی روشنی میں میں حضرت مولانا مفتی صلاح الہدیٰ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں گے اور اپنے مقالے اور اپنی باتوں سے ہم سامعین کو مستفید کی نحوست ہے یہ دل بے چین رہتا ہے دل بیمار کو ہد ہد سکون کیسے میسر ہو دل بیمار کو ہد ہد سکون کیسے میسر ہو عبادت بے حلاوت ہے یہ دل بے چین رہتا ہے نگاہوں کی خیانت ہے یہ دل بے چین رہتا ہے گناہوں کی نحوست ہے یہ دل بے چین رہتا ہے بے چین رہتا ہے گویا کہ نفع بخشی یہ اصل علم کی روح ہے اور اس روح کو خدا شناسی کے لیے استعمال کرنے کے اس میں ربک کا جوڑ ہمارے یہاں قسمت یہ ہے کہ جو دوسرے لائن میں گھرا اس کا رشتہ اس میں رب سے ٹوٹ جاتا ہے گڑبڑی وہاں ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو ہم کہتے ہیں بنی ہے ربک اپنے رب سے رشتہ ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا اس ٹوٹنے کے نتیجے میں ہمارا جو دانشور طبقہ ہے وہ دوسری جگہ یہ کس کی ذمہ ہے تو میرے بھائی علم آئے گا تو انسانی اخلاقیات اور مورل ویلیوز یہ ڈیولپ ہوں گے اور یہی کام کیا ہم نے اور یہی کام کیا قرآن خوب اچھی طرح سمجھ لی ہم تشریح قرآن کی سائنس کے طور پر کر تو سکتے ہیں
لیکن ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جیسا مولانا جاوید صاحب نے کہا کہ قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں بیان سب چیزوں کا ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا بیان اس میں رکھ دیا ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، سائنسی توجیہات کے لیے نہیں ہے، حالانکہ سائنسی توجیہات اس میں ہیں۔ دو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ملتے ہیں اور اللہ نے ایک ایسی آڑ رکھ رکھی ہے اس میں کہ وہ دونوں پانی مل نہیں پاتے، دونوں پانی کی خصوصیت ہے کہ مل جائے، لیکن اللہ نے ایک ایسی آڑ رکھی ہے کہ وہ نہیں۔ گنگا جمنا کے سنگم پہ جا کے میں تو کیپ ٹاؤن جا کر کے دیکھایا افریقہ میں کہ کیسے دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا پانی الگ الگ ہے، ادھر سے اٹھا لیجیے تو دوسرا ہے، ادھر سے اٹھائیے تو دوسرا ہے۔ تو سائنسی توجیہات تو ہیں، لیکن قرآن سائنس کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ مورل ویلیوز ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ خدا شناسی کے لیے آیا ہے۔ تو ایک چیز تو خدا شناسی اور دوسری چیز ہے خود شناسی۔ خود شناسی اگر آدمی کے اندر نہیں ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتا پھرے، وہ اپنے کو پہچانے۔ اقبال کے لفظوں میں خودی پیدا کرتا ہے، خودداری پیدا کرتا ہے۔ یہ خودی اور خودداری پیدا ہوگی تو آدمی ایمان پہ جمے گا، اپنے نظریات پہ جمے گا، وہ ڈھلمل یقین نہیں ہوگا، وہ مذبذبین بین ذالک کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، وہ اپنے نظریات پہ جمے گا۔ کیسے جمے گا؟ علم پختہ ہوتا تو ترقیاں جتنی دنیا میں عروج کا فارمولہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بخشا، چاند کو نور بخشا، لتعلموا عدد السنین والحساب، سن اور حسابوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے منازل مقدر۔ آج پوری سائنس اسی کے گرد کام کر رہی ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی روشنی مستعار ہے، اللہ نے ضیاء کا لفظ ایک کے لیے استعمال کیا، اللہ نے نور کا لفظ دوسرے کے لیے استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ضیاء اور نور کا جو فرق ہے وہ سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ تو سائنسی توجیہات میں نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس طرح، تو فرمایا کہ یہ نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر اس پر گوشت چڑھے، پھر ہڈیاں ہوئی وغیرہ وغیرہ، پوری ترتیب بتائی 4-5 مرحلے میں۔ تو پتہ تو چلا کہ تخلیق انسانی کے مراحل کیا ہیں، اور آج بھی سائنسداں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے قرآن کریم میں اشارات، قرآن کریم میں ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے اور سائنسی توجیہات اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جھٹلا سکتے؟ اس لیے کہ سائنسی توجیہات عقل کے تابع ہیں۔ تحقیقات کا مرحلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ریسرچ کا مرحلہ ختم نہیں ہوتا، ہر آنے والا اس میں ایک باب جوڑ سکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی باب جوڑنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے قانون ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے، دستور میں ایکٹ میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا بنایا ہے۔
لیکن اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اعلان کیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی ہمارا جو علم ہے یہ علم وہ ہے جس میں تبدیلی کا کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے، کوئی تبدیلی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچے جہاں اللہ نے جس مصلحت سے حکم، لیکن ہمارے یہ عقل کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بس میرے بھائی قوموں کے عروج و زوال کی جو داستان ہے وہ علم کے گرد، جہالت کے قلم سے کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی، علم جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہو گئی کہ یہ امت جو علم کے نام پر برپا ہے، یہ امت علم کے نام پر برپا ہے، اس امت کے نبی کو معلم کائنات بنا کر کے بھیجا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں مکارم اخلاق، مورل ویلیوز ڈیولپ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ علم کا سارا مدار اس پر ہے کہ مورل ویلیوز کیسے ڈیولپ کریں۔ ہماری بڑی قسمتی یہ ہے میرے بھائی کہ آج سارے علم کی ڈور معاش سے جوڑ دی گئی ہے۔ سارے لوگ اسکوپ چانسز کیا ہیں معاش کی چانسز کیا ہیں یقیناً آپ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائی علم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، جب علم اکنامکس کے علم کے بارے میں بابا آدم اسمتھ نے یہ کہا کہ یہ روٹی اور مکھن کا علم ہے، تو آج تک نصابی کتابوں میں اس کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے جو ہے علم کو روٹی اور مکھن کا علم کہیں ایسا ہو سکتا؟ آج بھی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نے کلکتہ کے ناخدا مسجد میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ادارے اور یہ جو تعلیمی مراکز بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ علم کی تشنگی میں جانے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کے بعد روٹی کے 2 ٹکڑے اور شوربے کا 1 پیالہ تمہیں دستیاب ہے۔ یہ علم کی بہیمی پہچان، یہ جانوروں والی پہچان، یہ وہ پہچان نہیں ہے جو قرآن نے دیا، یہ وہ پہچان نہیں ہے جس کی بنیاد پر قوموں کے عروج کا فیصلہ ہوتا تھا، یہ وہ پہچان ہے ہم سب لوگ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اس طرح نہیں ہے۔ سارے کیس کے ذریعے لوگ پڑھ رہے ہیں، امتحان دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ علم کے لیے کون پڑھ رہے ہیں؟ یہ ساری کوچنگ، یہ سارے ادارے کیا کام؟ ان کو امتحان کے لیے تیار، علم کے لیے تیار نہیں کرتے، امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ علم کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور علم اس وقت آپ کے اندر مفید ہوگا جب آپ کا عمل اس کا۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان اور تم خان ہوئے تاریخ قرآن۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ، قرآن نے جو ہمارے اعلیٰ اخلاقی اقدار ہمارے اندر پیدا کیا،
اور جس کی وجہ سے 25 سال کے اندر چوتھائی سے زیادہ دنیا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں ہم جان سکتے کہ خدا کیا ہے وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام قابل صدیق گناز علماء کرام سامعین حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ موقع سیمینار قرآن کی نسبت سے منعقد ہے قرآن کا تصور علم جدید سائنسی دور کے تناظر یہ بنیادی عنوان ہے اس کے تحت 3 عناوین آپ کے روبرو بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں میں اخیر میں اس سلسلے میں کچھ اپنی گفتگو آپ کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں اور موجودہ حالات حاضرہ کے جو تقاضے ہیں ہم مسلمانوں سے اس کی طرف میں آپ سبھی حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی یہ مجلس نہایت ہی موقر ہے تعلیم یافتہ طبقہ یہاں جمع ہے انجینئرس ہیں ٹیچرس ہیں اور علماء کرام تو ہیں ہی محترم بزرگوں ابھی جو میں نے قرآن پاک کی چند آیات کریمہ آپ کے روبرو پیش کیا یہ سب سے پہلی وحی اس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی وحی یہی 5 آیتیں ہیں یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا میں جبریل امین جب تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرأ پڑھیے اس کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ کسی خوبصورت پاکیزہ کپڑے میں کوئی کتاب تھی اور اس کے بارے میں فرمایا تو پڑھیے بہرحال جو بھی ہو فرمایا پڑھیے اقرأ
पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या पढ़ूं। बार बार ये बात पेश आई, वो फरमाते रहे पढ़िए, गालिबन 3 मरतबा। फिर ये बात भी आती है कि जिब्रील अमीन मुजस्सम तशरीफ लाए थे और सीने से दबोचा, खींचा अच्छी तरह से, सीने से सीने को मिलाया और फिर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 मोहतरम बुजुर्गों, जैसा कि मौलाना ने इरशाद फरमाया दे पढ़िए। क्या पढ़िए, क्यों पढ़िए, किसके लिए पढ़िए? कुछ नहीं, पढ़िए। इससे एक इशारा हमको मिलता है कि हमारे अंदर तलब इल्म होना चाहिए। इल्म निहायत ही अजीम शान बात है। इल्म से ही सारी राहें खुलती हैं। इल्म रोशनी है, सबको मालूम है। तारीखियों के सफर में जब हमारे खुदी, खुदाई और खुदा, ये 3 अल्फाज, खुदी यानी खुद को पहचानो, खुदाई यानी इस कायनात को, खुदा की कायनात को पहचानो, फिर तो तुम खुदा को पहचान लो, खुदा की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुदी की पहचान कराई थी, खुदाई की पहचान कराई थी, हर चीज का नाम बता दिया था। नाम का मतलब सिफात, खूबियां, उसका सिम्टम बता दिया। नाम का मतलब ये नहीं था कि ये कागज है, ये किताब है, ये कुर्सी है, ये कलम है, ये बात नहीं। हर शय की ज़र्रे ज़र्रे की अलामात को, पहचान को, उसके सिम्टम को बता दिया, खवास को बता दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने खुदी को पहचाना, खुदाई को पहचाना, खुदा को पहचाना। इल्म के बगैर कुछ भी नहीं। सबसे पहला जो सबक मिल रहा है, पढ़िए। आप पढ़िए तो पढ़ना खुद बता देगा किसके नाम से पढ़िए, किसके लिए पढ़िए, क्या पढ़िए, क्यों पढ़िए, इस पढ़ने के क्या क्या फायदा आपको हासिल, पढ़ना खुद बताएगा। और कुरान तो कुरान है, कुरान का नाम भी कुरान है, इसके नाम में भी पढ़ने का, किराअत का मादा मौजूद है। इसका असल जो काफ रा हमजा, ये पढ़ने से मुताल्लिक। मैं अर्ज करूं, जितनी भी आसमानी किताबें, सुहूफ़े समाविया, एक गैर मुस्लिम बगैर छानबीन किए, बगैर तहक़ीक़ किए, बगैर पढ़े, बगैर रिसर्च किए कहाँ इस्लाम कबूल करता है। एक साइंसदान, उसको कहा जाए तुम तो यहाँ तक पहुँच गए कि तुमने जो है अजीब अजीब कारनामे अंजाम दिए दुनिया के अंदर, तुम ईमान तो ले आओ, खुदा की कायनात की पहचान तुम्हें हासिल होने लगी, तुम ईमान क्यों नहीं लाते? हमारी तबलीग पर वो ईमान नहीं लाया, उसकी तहक़ीक़ से ईमान पर मजबूर करे। अभी अपनी तहक़ीक़ के उस मरहले में साइंसदान नहीं पहुँचा है। इसीलिए हम कहते हैं कि साइंटिस्ट लोग मुल्हिद हुआ करते हैं। ये भी हमारा एक भरम है, सारे साइंटिस्ट मुल्हिद नहीं होते, कुछ भले लोग हैं जो मुल्हिद हुआ करते हैं। आला दर्जे के साइंसदान हैं, अपनी रिसर्च में इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमें मालूम है, हमने सर्च कर लिया, इस बात को तहक़ीक़ कर लिया, ये कायनात का पूरा जो निज़ाम है, ये एक लगा बढ़ा निज़ाम है, एक मकनातीसी पावर है, एक मैग्नेटिक सिस्टम है,
उसी सिस्टम के तहत ये सारी कायनात मजबूत और मुनज़्ज़म है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन वो मैग्नेट पावर क्या है, कहाँ से है, हम ये नहीं जानते। इसको कुरान बताता है। तो अल्लाह ही है जो हर चीज को थामे हुआ है, आसमानों जमीन को, सितारों को, सूरज चांद सितारों को, सारे सैयारों को, हर चीज को कंट्रोल की हुई जो हस्ती, जो ज़ात पाक है, वो अल्लाह की है, ताकि ये डावाडोल न हो जाए, अपनी राह से बहक ना जाए, फिसल ना जाए, ज़वाल में न चले जाए। अल्लाह ही सबको थामे हुए हैं। साइंस यहाँ तक पहुँच गई, कोई चीज है जो थामे हुई है, कोई मैग्नेट पावर है, मकनातीसी पावर है, इसी की वजह से सारा निजाम है। लेकिन वो क्या है, कहाँ से है, इसका पता उन्हें नहीं है। अल्लाह चाहेंगे तो इसका भी पता उन्हें होगा, और जिस दिन हो जाएगा ये पावर अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ही सबको थामे हुए हैं। ईमान ले आएंगे, वो ईमान ले आएंगे। जब तक वो मुतमईन नहीं होगा कहाँ ईमान? तो इल्म जरिया बनता, ईमान का जरिया बनता, इल्म एक जरिया बनता है, छानबीन तहकीक रिसर्च एक जरिया बनता है ईमान के लिए। जब ईमान हासिल हो जाता है फिर वो ईमान और ईमान की पुख्तगी फिर उसको अर्श आज़म पे पहुंचाती है, उसे उसके रब से। अब इल्म नहीं मिला सकता रब से, इल्म के अंदर अब वो पावर नहीं है तो उसे रब से मिला दे। अब तो उसे रब से मिलाएगा तो उसका ईमान मिलाएगा, उसकी मारिफत मिलाएगा। इसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज में फरमाया, इल्म है इब्नुल किताब और इश्क है उम्मुल किताब। इश्क है उम्मुल किताब। किताब के जरिए से इल्म मिलता है और इश्क और ईमान के जरिए से किताब मिलती। ये बात भी आती है ना, ताल्लुमुल ईमान सुम्मा ताल्लुमुल कुरान। पहले हमने ईमान को पढ़ा है, फिर हमने कुरान को पढ़ा है। सहाबाए किराम को ईमान पहले हासिल होना शुरू हुआ और 100% ईमान उनको हासिल हुआ। ये 90% नहीं। अबू बकर जो ईमान लाए हैं, आप बताइए तो उन्हें 100% ईमान हासिल था, लेकिन 99% जो सहाबी में ईमान लाते थे, ईमान उनका कैसा होता था? 100% ईमान होता था, 100% यकीन होता था और 100% इत्मीनान होता था। जी जी, लेकिन कुरान तो 23 साल में जाकर मुकम्मल हुआ है। पहले दिन कुरान नहीं आ गया, पहले दिन से आना शुरू हुआ तो 23 वर्षों में जाकर मुकम्मल हुआ। मेरे भाइयों, कुरान इल्म भी सिखाता है, कुरान ईमान भी सिखाता है, कुरान इस्लाम भी सिखाता है, कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराता है, कुरान रब कायनात की पहचान कराता है, कुरान बंदे को खुद उसकी अपनी पहचान भी कराता है। मालूम है ये साइंसदान जो इसी आसमान के नीचे की बात करते हैं, इसी आसमान के नीचे की बात करते हैं, चांद पे चला गया साइंस, मरीख पे जाने की सोच रहा है, अपनी चीजें भेज चुका है, और कहाँ कहाँ जाने की तो कितनी कहकशाएं हैं। अब करोड़ों और अरबा और खरबा की बातें जो साइंस कर रही है, इसी आसमान के नीचे की बात कर रही है, जिस आसमान के बारे में कुरान कहता है कि हमने तो 7 आसमान बनाए हैं और 7 ज़मीनें तबक दर तबक हमने बनाया है, और पहले आसमान को सितारों से हमने मुज़य्यन किया। पहले आसमान को सितारों से हमने मुज़य्यन किया, ये पहला आसमान था। ऐसी पहले आसमान के नीचे कहकशा को गिनने के फेर में साइंस ने की। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, इन्हीं रोज़ों शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माने और भी है। लेकिन साइंस को अभी ये बात नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती? इसकी वजह है, वजह है रोमन कैथोलिक ईसाइयत ने साइंस के जरिए इस दुनिया के जरिए
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے انجیل دیا. انجیل دو لفظوں کا مشرن ہے، انج اور ایل. ایل کہتے ہیں عبرانی سریانی زبان میں اللہ کا نام ہے، اور انجیل کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری سنانے والی کتاب، پیشین گوئی سنانے والی کتاب، آسمانی بادشاہت کی خوشخبری دینے کی کتاب آئی. اور جو رسول آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جو سورہ صف میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ایک ایسے رسول کی بشارت میں دینے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہے ہیں اور ان کا نام احمد ہے. انجیل تو دے کر چلے گئے، اٹھا لیے گئے. 70 سال کے اندر وہ شروع ہی سے تھوڑے عرصے کے بعد ایک یہودی ظالم اس نے دیکھا عیسیٰ مسیح کو، انہوں نے اپنے قوم کے مطابق تو سولی پر چڑھا دیا. کرسچن بھی سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیے، سولی پر چڑھا دیے. حق یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا. قرآن کہتا ہے، قرآن سچی کتاب ہے نا. چیلنج ہے قرآن کا، ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے. اگر تمہیں شک ہے دنیا کے سائنسدانوں، اے دنیا داروں، اے علم کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہیں شک ہے اس بات کا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، سب مل جاؤ اور سب مل کر کے اللہ کے مقابلے میں. کہیں کہا کہ 10 سورتیں لا دو، نہیں ہوا کہا 1 سورت کو لاؤ. ارے 10 آیتیں لاؤ. ارے نہیں ہو سکتا ہے تو 1 آیت کو پیش کرو، 1 آیت پیش کرو قرآن کے مقابلے. آج تک نہیں کرتے، کوشش بہت کرتے ہیں. سب سے زیادہ دشمنی دنیا کو ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے ہے. سب سے زیادہ کوشش سے اونچا دھرتے ہیں. 1 آیت بھی نہیں پیش کر سکے. قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں پیش کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے. ہرگز قرآن کے مقابلے میں 1 آیت بھی پیش نہیں کر سکو گے. دعویٰ کر دیا قرآن نے نہیں کر سکے، نہیں کرے. تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو کہ اس کلام میں کچھ خاص بات ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازل ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کر سکے، نہیں دے سکے. وہ مشتبہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اب اس کو سونی دینا تھا، انہوں نے دیا ہوگا. سینات ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، سینٹ پال نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب دے گئے انجیل، کیوں نہ اس کو رد و بدل کر دیا. جیسے اس سے پہلے بھی کتابیں